وہ کون سا راز تھا؟ ایک انتہائی بھدی شکل کے انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا راز تھا کہ جب بھی ہاتھوں کو اٹھاتا تھا رب قبول کر لیتا. میں اور آپ تندرست ہیں, ہماری اللہ سنتا نہیں ہے, ہمیں اللہ دیتا نہیں ہے, ہم مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں. اگر تمہیں کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, رب تعالیٰ دور کرنے والا ہے. تاکہ حدیث میں آتا ہے بندہ 10 مرتبہ کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا. اللہ کا, خالق کا اور مخلوق کا فرق ہی اس عمل میں ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ مخلوق کے پاس جائے مانگنے کے لیے, بار بار جائے, جتنا مرضی بڑا سخی ہو, جواد ہو, کریم ہو, بار بار اس سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور رب خالق ہے, مالک ہے, رزاق ہے, صحیح, جواد, کریم ایسا ہے اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. عام بندے سے بار بار مانگنے سے ناراضگی آتی ہے, اور رب سے نہ مانگنے سے رب ناراض ہوتا ہے. اور بار بار مانگنے سے سختی نہیں بلکہ نرمی بڑھتی چلی جاتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو مشکل زدوں کی, پریشان حالوں کی, مصیبت والوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں کیا, لیکن آگے ایک نفیہ اور ایک استفہام ہے. گرامر کے طالب علم اس بات کو سمجھتے ہیں, آپ کے لیے بھی آسان ہے. پہلے اللہ تعالیٰ سوال اٹھا رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ, کون ہے جو جواب دیتا ہے, جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے, جو پھنسے ہوئوں کو نکالتا ہے, اور جس نے تمہیں زمین کے اوپر بھیجا ہے. اور ساتھ کہتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے؟ جی ہاں ہے, وہ بگڑی بنانے والا ہے, وہ بیٹے دینے والا الگ ہے, وہ غوث الگ ہے, وہ گنج بخش الگ ہے, وہ بیڑیاں تارنے والا الگ ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ, اس کے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور کر سکتا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی دور کر سکتا نہیں ہے. اگر تمہیں کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, رب تعالیٰ دور کرنے والا ہے. لیکن تمہیں سب سے پہلے یہ ٹینشن دی جاتی ہے, پریشانی آ گئی ہے تو بگڑی بنانے والا وہ ہے, بچہ نہیں ہے تو بچے دینے والا وہ ہے, بارش نہیں ہو رہی تو بارش برسانے والا کرما والا پیر کوئی اور ہے. قرآن پاک میں 20 سے 24 سوالات ہیں, اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ رب العزت رسول اللہ کو بار بار مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یسألونک عن الروح, آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی, کہہ دیجئے روح کا مطلب میرا حکم ہے. یسألونک عن الانفال, قل آپ کہہ دیجئے. یسألونک عن الاہلہ, آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت, آپ ان کو بتا دیجئے یہ ایام ہیں. یسألونک عن الجبال, یسألونک عن المحیض, یسألونک عن الشہر الحرام. جتنے 25 جگہ سوال آئے ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قل, قل اے محمد آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے, آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے, آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے. ایک مقام قرآن پاک میں ایسا بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس آیت کو نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, پیارے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, پھر یہ نہیں کہا قل آپ کہہ دیجئے, پھر اللہ تعالیٰ خود آیا اور کہا فَإِنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. اے میرے بندو جب تم میرے بارے میں پوچھتے ہو تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیجئے, میں تمہیں براہ راست کہتا ہوں فَإِنِّي قریب, میں تم لوگوں کے قریب ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں, مولوی کہتا ہے نہیں 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 اللہ دور ہے. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں, مولوی کہتا ہے دور ہے. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں, اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں, مولوی کہتا ہے نہیں نہیں دور ہے.
اس تک جانے کے لیے کوئی واسطہ وسیلہ، سیڑھی، کوئی پوڑی، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی اہتمام، جیسے بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر ہوتے ہیں، سیکٹریز ہوتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ بڑی دور ہے۔ اللہ کہہ رہا میں قریب ہوں، نہیں بڑی دور ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تک پہنچنا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آیت کا یہی ٹکڑا نازل کر دیا ہوتا تو یہ عقیدہ بھی کلیئر تھا، میں قریب ہوں، اور قریب ہونے کا مطلب بھی اسی آیت میں بیان کر دیا تاکہ کسی مولوی کے، کسی مفتی کے، کسی کے ہتھ کنڈے میں میرے بندے نہ آ جائیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہوں کس لیے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جواب دیتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے اللہ سنتا ہی نہیں براہ راست، اللہ تو کسی کے ذریعے سے سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سنتا بھی ہوں، میں تمہارے قریب بھی ہوں، میں تم میں سے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس مغالطے کو اگر یہ جمعہ رمضان میں آیا تو اس حوالے سے وسیلے کی اس قسم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کچھ زیادہ باتیں تیزی سے کرنا مطلوب اور مقصود ہے، آپ کو دباچہ بنا دی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اور قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بندہ 10 مرتبہ کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے عقل میں یہ جواب نہیں آتا کیونکہ ہم نہیں نہ سن رہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ یہ فاصلہ مخلوق ہے۔ اللہ کے نزدیک فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ قریب ہے۔ ہماری طرف سے فاصلے ہو سکتے ہیں، جہتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فاصلے کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ، اور یہ حضرت سلمان فارسی والی حدیث تو آپ سب نے سنی ہے، جب بھی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اس کا رب اتنا باحیا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا جواد ہے، اتنا سخی ہے کہ ہر اٹھنے والے ہاتھ کو خالی لٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ پہلی حدیث یہ جو سب کو یاد ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے، اور رسول اللہ اپنے صحابہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے وہ سنی نہیں، یا اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اس بندے نے دعا کی اور اللہ کو پتہ نہ لگ سکا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ نے وہ سنی بھی ہے اور اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت عمر کا قول ہے کہ اللہ تعالی دعا کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جس کی قبول کرنی ہو، جس کی قبول نہ کرنی ہو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو اٹھنے ہی نہیں دیتا، اس بندے کے دل میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے، وجہ یہ حدیث ہے کیونکہ رسول اللہ نے میرے اور آپ سے وعدہ کیا ہے جب بھی ہاتھ اٹھے گا اللہ سنے گا اور اللہ قبول بھی کرے گا۔ ہاں اس کی قبولیت کے 3 مراتب ہیں، قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ نے بتا دیا، تو اور میں نکمے ہیں جو اٹھاتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے سننی ہے کہ نہیں سننی۔ اسی لیے رسول اللہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے باقی باتیں بھی سمجھاتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ اپنے منہ سے یہ بات نہ کہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے اور عام لوگ علماء کے پاس آ کے یہی بات کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکل جائیں اللہ میری نہیں سنتا۔ جب بندے کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں نا کہ اللہ میری نہیں سنتا، پھر اللہ اس بندے کی نہیں سنتا۔ اور جس کی اللہ نہ سنے تو لاکھ مولویوں کے پاس، لاکھ بگڑی بنانے والوں کے پاس دوڑتا پھر، جس کی اللہ نہیں سنتا اس کی کوئی نہیں سن سکتا۔ اور اللہ کیسے سنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم آپ کے سامنے رکھنا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے،
اے اللہ مجھے 5 لاکھ چاہیے عید سے پہلے پہلے، اے اللہ پرسوں عید ہے، کل عید ہے، مجھے 1 لاکھ چاہیے۔ اللہ نے نہیں سنی، بندے نے دعا کی، اللہ نے نہیں سنی۔ پہلا عقیدہ یہ بناؤ کہ سنتا ہے، قریب ہے، جواب دیتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے۔ سن لیا نا، پہلا عقیدہ یہ بن گیا کہ سن لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ بندہ یہ کہتا ہے مجھے مفہوم رکھ رہا، بندہ یہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز دے دے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے میری دعا تو بڑی اعلیٰ درجے میں اللہ رب العزت نے قبول کر لی۔ اور ہمارے معاشرے کا غلط العام یہی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں صرف وہ دعا قبول ہوئی ہے جس کا نتیجہ فی الفور ظاہر ہو جائے۔ اے اللہ 1 لاکھ دے دے، اللہ نے 1 لاکھ دے دیا، تو نے سمجھا تیری دعا تو مستجاب الدعوات بن گیا ہے، اور تیری دعا اللہ رب العزت نے فی الفور قبول کر لی ہے، تو بڑا ہیرو بنا پھرتا ہے، اور تو سمجھتا ہے یہ ہے کامیابی ہی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی کہ یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندے کی نظر میں سب سے اعلیٰ ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے کمتر ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خزانوں والا ہے۔ اللہ کے نزدیک 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ گھر گاڑی بنگلے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک سب سے کمتر درجہ ہے۔ پھر بندے نے دعا کی ہے اے اللہ 1 لاکھ دے 10 لاکھ دے، وہ تو نہ ملا، لیکن یوم کتابت تقدیر ایک ایسا دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا لکھ دے، قیامت تک کے احوال لکھ۔ اس دن تیرا میرا نام لے کے قلم نے لکھا فلاں ابن فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ فلاں تاریخ کو اس جگہ پہ کھڑا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، بازو کٹ جائے گا، آنکھ چلی جائے گی یا ٹانگ کٹ جائے گی۔ اب وہ فرشتے جن کو ان ڈیوٹیز کے اوپر لگایا ہوا ہے وہ اس دن اس تاریخ اس لمحے کو اس کا ہاتھ لینے، اس کی آنکھ لینے اور اس کی ٹانگ لینے آئے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا تقدیر کو بدل دیا گیا۔ تقدیر کو بدل دیا گیا؟ جی ہاں، جو یوم کتابت تقدیر کے دن لکھا تھا اس کی ٹانگ کٹ جائے گی۔ اس بندے نے کچھ ایسی دعائیں کی ہیں جس کو رب تعالیٰ نے فی الفور قبول نہیں کیا، لیکن اس حادثے کو ٹال دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک یہ پہلے سے شاید کمتر درجہ ہو، لیکن اللہ کا یہ مومن کے اوپر پہلے سے بڑا احسان ہے۔ اور آپ خود بھی غور کر لیجئے، 1 لاکھ اچھا کہ آنکھ اچھی ہے، 1 لاکھ اچھا کہ بازو اچھی ہے، 1 لاکھ اچھا کہ ٹانگ اچھی ہے۔ ایک آنکھ کے لیے انسان کروڑوں لگانے کے لیے تیار ہے، لاکھوں لگانے کے لیے تیار ہے، اور تو نے رب تعالیٰ سے دعا کی ہے 1 لاکھ دے دے۔ رب نے 1 لاکھ تو فی الفور نہ دیا، لیکن تیری آنکھوں کو برقرار رکھ دیا۔ 1 لاکھ اچھا ہے کہ آنکھ اچھی ہے؟ اور دعا کا جو تیسرا نتیجہ ہے وہ پہلے 2 نتیجوں سے بھی بہتر ہے، جو مجھے اور آپ کو بالکل ہی سمجھ نہیں آتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ۔ آپ میں سے کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جو باپ بیٹا میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ یہ بات نہیں ہے کہ پہچان نہیں رہے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے میرا بیٹا، بیوی کو بھی پہچانیں گے، ہر چیز کو پہچانیں گے، صرف ایک وجہ سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ایک تو نفسا نفسی کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ باپ بھی اس دن بیٹے سے نظریں چرا رہا ہوگا اور بیٹا بھی باپ سے نظریں چرا رہا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں باپ میرے سے کوئی حق نہ مانگ لے کہ فلاں وقت گستاخی کی تھی، اللہ اس کے بدلے میں نیکی دے۔ اور اللہ کی قسم اس دن رشتہ دار نفسا نفسی کے عالم میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ سگا بیٹا بھی ماں کی نیکی نہیں چھوڑے گا، ماں کی نیکی نہیں چھوڑے گا کہ میری ماں نے میرے یہ حق تلفی کیا، سگا بیٹا، اور چاہے گا اس ماں کی نیکی، اس لیے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اور قرآن کی یہ آیت تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ ایک بندہ، ہم میں سے ہر بندہ، یہ ہمارا حوال اللہ نے بیان کیا، کل قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا نا، اس کی پتہ کیا خواہش ہوگی کہ پوری زمین بھر سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں اور اپنی جان بچا لوں، اور پوری دنیا کے انسان جہنم میں چلے جائیں، میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں۔
ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی، ہر انسان کی. تو ماں باپ سے کیا نیکیاں ایک دوسرے کی نہ مل جائیں. اس دن انسان کے سامنے نیکیوں کے پہاڑ آئیں گے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنی نیکیوں کا علم ہوتا ہے، گناہوں کا بھی علم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے. وہ ان نیکیوں کو دیکھے گا کہ گیا رب یہ احد پہاڑ جتنی نیکی میری تو نہیں، یہ احد پہاڑ سے بڑی نیکی میری تو نہیں، یہ اتنی بڑی بلند و بالا شہر جتنی، محلات جتنی بڑی نیکیاں میری تو نہیں ہیں. اس کو کہا جائے گا ہاں دنیا میں میرے سے دعائیں کیا کرتا تھا، دنیا میں میرے آگے ہاتھوں کو پھیلایا کرتا تھا، ان میں سے بعض سن لی، بعض تیرے آنے والے حادثوں کو ٹال دیا. اب یہ وہ دعائیں باقی ہیں، نہ جو فی الفور سنی، نہ آنے والے حادثوں کو ٹالا، یہ تیرے نامہ اعمال کے اندر رکھ دی گئی ہیں تاکہ آج تیرے دن تیرے لیے کام آئیں. اللہ کی قسم ایک عجیب احساس بیدار ہوتا ہے. محدثین نے بھی جملے لکھ دیے کہ اس دن یہ نیکیوں کی بڑھوتری اور اتنی عظیم الشان نیکیوں کو دیکھ کر دنیا کا ہر انسان جو مجھ سے آپ سے یہ شکوہ کرتا ہے ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ہمیں اللہ دیتا نہیں ہے، ہم مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی، کائنات کا ہر انسان اس دن یہ خواہش کرے گا اے کاش اللہ نے دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنی ہوتی. کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ تمہارا رب سنتا نہیں ہے؟ تمہیں یہ کن بدبختوں نے مغالطہ ڈال دیا؟ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. پرچیاں آتی، علامہ صاحب 3 سال ہو گیا دعائیں کرتے ہوئے، اس دن تم نے اللہ کے سامنے یہ شکوہ رکھنا ہے اللہ کاش تو دنیا میں ایک دعا بھی نہ سنتا. اور آج ان نیکیوں کے ظہیروں میں جس دن نیکیوں کی ضرورت ہے تم یہ سمجھتے ہو دعا عبادت ہی نہیں ہے. دعا صرف مانگنا نہیں ہے، دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، افضل العبادت الدعاء، افضل ترین عبادت، نیکیوں کے کام میں سے سب سے بہترین عبادت اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے. کہ اللہ سنتا ہے، سوائے اس بندے کی جو اللہ نے پہلے شرط بتا دی، جو یہ کہتا ہے میری نہیں سنتا، اس کی اللہ نہیں سنتا. محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح پانی پینے سے کیا بجھتی ہے، روٹی کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ مقدر میں لکھا ہے، تقدیر ہے نا کہ پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، روٹی کھاؤ گے تو بھوک ختم ہو جائے گی، دانا ڈالو گے تو کومپل پھونٹے گی. یہ ایک تقدیر ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں، مقدر میں لکھا ہوا ہے. بعین اسی طرح جو بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تقدیر میں لکھا ہے اس کی سنی جاتی ہے. تقدیر میں لکھا ہے، یہ تقدیر ہے، یہ مقدر ہے. تو جو بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ بھی سمجھے کہ پھر بھی میری نہیں سنی جا رہی، وہ بندہ غافل ہے. اس بندے نے قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں. پھر دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مالک ابن دینار یہ باتیں اپنے احباب کو سنایا کرتے تھے. بسم اللہ. مالک سے ایک شخص نے پوچھ لیا، اے مالک آپ دعا کی اتنی اہمیت فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ کی اپنی بھی تو بہت سی دعائیں قبول ہوئی ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی غیر کی دعا کو بھی قبول ہوتا ہے سنا؟ مالک بن دینار کے ذہن میں کیا واقعہ آیا اور انہوں نے کہا سنو میری بات، تم نے میرے سے میری بات پوچھی ہے، میں تمہیں ایک عام آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں. میں بصرہ گیا، بصرہ کی مسجد کے اندر ظہر کی نماز پڑھی، لوگ دعا کریں اللہ بارش برسا. عصر کی نماز پڑھی، لوگ دعا کریں اللہ بارش برسا. مغرب کی نماز پڑھی، لوگ دعا کریں بارش برسا، بارش کا ایک قطرہ نہ اترا. عشاء کی نماز کے وقت جب لوگ سارے اپنے گھروں میں چلے گئے، ایک کالا بھدا موٹا چپٹے ناک والا گٹھے قد کا 2 کپڑوں میں ملبوس شخص مسجد میں داخل ہوا. اور اللہ رب العزت کے سامنے، میں اندھیرا تھا مجھے نہ دیکھ پایا، گڑ گڑانے لگا ہے اللہ آپ نے بارش کو اٹھا لیا اس لیے کہ آپ کے بندے آپ کی طرف رجوع کریں. اے اللہ بندے تو آئے تھے، بندے تو ظہر سے لے کے عشاء تک آپ کے سامنے دعائیں کرتے رہی، اللہ ان بندوں پہ رحم کر دے. اے اللہ ابھی کے ابھی بارش برسا دے، ابھی کے ابھی بارش برسا دے، ابھی کے ابھی بارش برسا دے. کہا تیسری مرتبہ منہ سے الفاظ ختم نہ ہوئے بارش شروع ہو گئی.
کہتے میں اس بندے کے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو دیکھ کے حیران رہ گیا. وہ بندہ تیزی سے نکلا، بارش شروع ہو چکی تھی اور ہنسنا اور مسکرانا شروع ہو گیا اور ایک گھر میں جا گھسا. میں تیزی سے اس کو روکنا چاہتا تھا، نہ روک پایا، نشانی لگائی. اگلے دن میں آیا، بارش رک چکی تھی. گھر میں پہنچا تو پتا لگا یہ غلاموں کو بیچنے کا نخاس بندے کا گھر ہے اور غلاموں کو بیچتا. میں نے کہا بتا اپنے غلام. کہا سارے غلام دیکھے، وہ بندہ مجھے نظر نہ آیا. کہا یہ بھی نہیں چاہیے، یہ خوبصورت ہے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ طاقتور ہے، اس کے پاس یہ ہنر ہے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. کہا میں نے کہا مجھے کوئی اور غلام چاہیے وہ اس طرح کی شب و صورت کا. کہا یار وہ کیا تو نے کرنا ہے؟ کہا سامنے ایک جھونپڑی ہے چھوٹی سی، اس جھونپڑی کے اندر کون ہے؟ کہا اندر داخل ہوئے وہی بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا مجھے یہی چاہیے. اس نے کہا یہ تیرے کام کا بندہ نہیں ہے. کہا یہی تو میرے کام کا بندہ. بڑی اچھی قیمت پہ سودا ہوا. میں اس کو لے کے چل پڑا. تو وہ بندہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اے مالک آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا تھا تو ہنرمند کو خریدتے، کوئی سامان اٹھانے کے لیے رکھنا تھا کسی طاقتور کو خریدتے، اگر مہمانداری کو رکھنا تھا کوئی خوبصورت وجیح کے گھر میں مہمان آئے تو ان کی خاطر تو وعدو کرے. کہا میں نے تجھے اس لیے نہیں خریدا، میں نے تجھے کل عشاء کے بعد اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے دیکھا اس لیے خریدا. کہا وہ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی ہاں. کہا کوئی اور ہوگا؟ کہا نہیں نہیں تو ہی ہے. کہا آپ کو یقین ہے میں ہی ہوں؟ کہا جی ہاں. امام مالک کہتے ہیں مالک بن دینار کہ اس ایک بندے کی میں نے 2 دعائیں اپنے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھی. پہلی دعا کہ ابھی کے ابھی بارش ہو، بارش برسنا شروع ہو گئی. کہا دوسری دعا میرے سامنے سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا یا صاحب السری ان السر قد ظہرا، یا صاحب السری ان السر قد ظہرا فلا اطیق حیاتا بعد مشتہرا. اے رب تیرا اور میرا راز بندوں پہ ظاہر، اے رب تیرا اور میرا راز بندوں پہ ظاہر ہو گیا ہے. اب مجھ میں زندگی کی کوئی حاجت اور طلب باقی نہیں اگر میرا اور تیرا راز ہی کھل جائے. کہا ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. پتہ نہیں مالک کہتے ہیں وہ کون سا راز تھا. ایک انتہائی بھدی شکل کے انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا راز تھا کہ جب بھی ہاتھوں کو اٹھاتا تھا رب قبول کر لیتا. میں اور آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں. میرے اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ یہ راز کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر غور کیجئے. میرا اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. یہ جملہ کفری ہے، اس جملے سے بچیے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ نیک بندے سے دعا نہ کروائی جائے. اگر موقع ملا اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے جمعے میں.